بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معرکہ خندق۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 55 ماہ بعد چھٹے سال میں معرکہ خندق ہوا، اور یہی معرکہ احزاب ہے، اور قریش یہودیوں اور دیگر قبائل کی طرف آدمی بھیجتے تھے۔ پس انہوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر اکسایا، اور قریش کے بہت سے آدمی سلام مقام پر اکٹھے ہوئے، اور حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ پس خندق کھودی گئی، اور آپ نے ہر قبیلے کے لیے خندق کھودنے کی ایک حد مقرر کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ کھدائی کی، حتیٰ کہ آپ خندق کی کھدائی سے فارغ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے بنائے اور دروازوں پر محافظ مقرر کیے، یعنی ہر قبیلے سے ایک آدمی مقرر کیا، اور حضرت زبیر بن عوام کو ان کا امیر مقرر کیا، اور آپ کو حکم دیا کہ اگر وہ جنگ کو دیکھیں تو جنگ کریں، اور مسلمانوں کی تعداد 754 تھی، اور مشرکین آئے تو انہوں نے خندق کے معاملے کو اوپر اخیال کیا، اور کہنے لگے عرب تو اس بات سے واقف نہیں، اور انہوں نے 5 دن قیام کیا، اور جب 5واں دن ہوا تو عمرو بن عبدو اور مشرکین کے 4 آدمی، نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب فہری اور حبیرہ بن ابی وہب مخزومی باہر نکلے۔ پس حضرت علی بن ابی طالب عمرو بن عبدود کے مقابلے میں آئے، اور اس سے مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا، اور باقی لوگ شکست کھا گئے، اور نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ گھوڑے کے ٹھوکر کھا کر گرنے سے گرا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر اسے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر ہوا اور تاریکی بھیجی، اور وہ بھاگتے ہوئے واپس چلے گئے۔ وہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ دیتے تھے، حتیٰ کہ ابو سفیان اپنی بندھی ہوئی ناکہ پر سوار ہو گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ سے جلد بازی ہوئی ہے، اور بعض کی روایت کے مطابق شمشیر زنی مبارزت کے بغیر 3 دن تیر اندازی سے جنگ ہوتی رہی، اور تیسرے دن بھی مسلسل جاری رہی، حتیٰ کہ نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء فوت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بطون و قبور کو آگ سے بھر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی، پھر عصر، پھر مغرب، اور پھر عشاء کی نماز پڑھی، اور یہ کہ نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس معرکے میں نفاق ظاہر ہو گیا، اور منافقین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسرو و کسرا کے محلات کے وعدے کرتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی پاخانہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یہ فریب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کو نازل کیا، اور اس میں جو بیان کرنا تھا بیان کیا،
اور یہود کے کچھ لوگ جن میں حیی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق بھی شامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الف لام میم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ کے ہاں سے لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حیی بن اخطب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے اسے اس کی حکومت کا اندازہ بتایا ہے، پس الف کا کیا ہوا اور لام کے 30 ہوئے اور میم کے 40 ہوئے اور یہ 81 سال بنے، کیا اس کے سوا بھی کچھ نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام میم صاد نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، یہ زیادہ ثقیل اور طویل ہے، الف کا 1 اور لام کے 30 اور میم کے 40 اور صاد کے 60 ہوئے اور یہ 131 ہوئے، کیا اس کے سوا بھی کچھ نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، الف لام را۔ اس نے کہا، یہ زیادہ ثقیل و طویل ہے، الف کا 1 لام کے 30 اور را کے 200 ہوئے اور یہ 231 ہوئے، کیا اس کے سوا بھی کچھ نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم را۔ اس نے کہا، یہ زیادہ ثقیل و طویل ہے، الف کا 1 لام کے 30 میم کے 40 اور را کے 200 ہوئے اور یہ 271 ہوئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو قلیل دیا گیا ہے یا کثیر، اور شاید آپ کو الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را دیا گیا ہے، اور یہ 764 سال بنتے ہیں۔ اور معرکہ خندق میں مسلمانوں کے 6 اور مشرکین کے 8 آدمی قتل ہوئے۔